جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آب کوثر مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہت ہی پیاری کتاب ہے۔ آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو دل چاہے گا کہ میں کثرت سے اپنے آقا و مولا پر درود ہی پڑھتا رہوں اور پڑھتے رہنا چاہیے۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے، جس کا کھانا اسی کا گانا۔ تو نعمتیں جن کی ہم کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ سعادت الدارین کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ صحابی فرماتے ہیں، میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آیا سلام کرنے کے لیے، تو حضرت عثمان ذو النورین یعنی دو نور والے، ان کے نکاح میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یک کے بعد دیگری، ایک کے بعد ایک کا انتقال ہو گیا تو دوسری کا نکاح ہوا، تو صحابہ اکرام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذو النورین دو نور والے کہا کرتے تھے، اسی نسبت سے آپ کو ذو النورین کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مرحبا بھائی، میں نے رات عالم رؤیا میں یعنی خواب میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی ہے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا ڈول دیا، میں نے اس میں سے سیر ہو کر پیا ہے، جس کی ٹھنڈک میں ابھی تک محسوس کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا حضرت آپ پر یہ عنایت کس وجہ سے ہے؟ فرمایا کثرت درود پاک کی وجہ سے۔ سبحان اللہ، کثرت درود کی برکت سے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیدار مصطفیٰ کا شرف بھی حاصل ہوا اور پانی کا ڈول بھی عطا ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ غالباً ان دنوں کا جب آپ محصور تھے، حملہ آوروں نے، بلوائیوں نے آپ کو گھیرے میں لے رکھا تھا۔ اس کا تفصیلی واقعہ جو ہے کرامات عثمان غنی امیر علیہ سنت میرے شیخ طریقت کے رسالے میں آپ پڑھ لیجیے۔ جان ہے عشق مصطفیٰ سلسلے میں پچھلے کئی سلسلوں سے ہم دیدار مصطفیٰ کے تعلق سے مدنی پھول سن رہے ہیں اور چن رہے ہیں، الحمدللہ۔ آج بھی اسی تعلق سے کچھ سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلے ہم اچھی نیتیں کر لیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ امیر اہل سنت لکھتے ہیں، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی نیک کام کا ثواب نہیں ملتا، جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے۔ دل میں نیت موجود نہ ہونے کی صورت میں صرف زبان سے نیت کے الفاظ ادا کر لینے سے نیت نہیں ہوگی۔ کسی بھی عمل خیر میں اچھی نیت کا مطلب یہ ہے کہ جو عمل کیا جا رہا ہے دل اس کی طرف متوجہ ہو اور وہ عمل رضائے الہی عز و جل کے لیے کیا جا رہا ہو۔ اس نیت سے عبادات کو ایک دوسرے سے الگ کرنا یا عبادت اور عادت میں فرق کرنا مقصود ہوتا ہے۔ یاد رہے، صرف زبانی کلام یا سوچ یا بے توجہی سے ارادہ کرنا، ان سب سے نیت کوسوں دور ہے، کیونکہ نیت 99 نعمتوں میں سے ایک ہے۔ نیت سے ہی سب کچھ 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 ہے۔ نیت
اس بات کا نام ہے کہ دل اس کام کو کرنے کے لیے بالکل تیار ہو، یعنی عزم مصمم اور پکا ارادہ ہو۔ اور یہ بھی یاد رکھیں مدنی چینل کے ناظرین، اگر نیت کرنے کا کوئی عادی نہیں ہے تو شروع میں اسے تکلف کے ساتھ عادت بنانی پڑے گی۔ نہیں مطلوبہ نیک کام شروع کرنے سے پہلے ٹھہر جائے، موقع کی مناسبت سے سر جھکا لے، آنکھیں بند کر لے، ذہن کو مختلف خیالات سے خالی کر کے نیتوں کے لیے یکسو ہو جانا مفید ہے۔ اب ادھر ادھر نظریں گھماتا رہے، کوئی بدن سہلاتا رہے، کھجاتا رہے، چیز اٹھاتا رہے، اب جلد بازی کے ساتھ نیت کرتا رہے تو ایسے نیت تھوڑی ہوں گی۔ نیتوں کی عادت بنانے کے لیے اس کی اہمیت پر نظر رکھیں، سنجیدگی کے ساتھ اپنا ذہن بنائیں، اور یہ رسالہ پڑھ لیں جس میں 72 مدنی گلدست ہیں۔ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اس سلسلے میں اول تاخیر شرکت کی نیت کیجیے، اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے۔ ادب کے ساتھ بیٹھنے کی نیت کیجیے، توجہ کے ساتھ سننے کی نیت کیجیے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات پانے کے لیے، جلوہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیرات پانے کے لیے اس سلسلے میں اول تاخیر شرکت کروں گا۔ نعت اشعار دیدار مصطفیٰ کی آرزو پر سنوں گا، اور ممکن ہوا تو ساتھ میں مل کر پڑھوں گا۔ اس طرح اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں اول تا آخر شرکت کیجیے۔ جس قدر اچھی نیتیں کریں گے اجر و ثواب بھی بڑھ جائے گا، اور اصال ثواب بھی کیا جا سکتا ہے۔ مثلاً میں اصال ثواب کرتا ہوں، آپ بھی چاہیں تو کر لیں۔ میرے نام اعمال میں جو بھی نیکی اور اس سلسلے کا ثواب محبوب رب تواب عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتا ہوں۔ آپ کے وسیلے سے جملہ انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ والسلام کی بارگاہوں میں نظر کرتا ہوں، اولیاء ولیات، صحابہ و صحابیات، مسلمین و مسلمات، سارے مسلمان مرد و عورت، اور اپنے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیاء دامت برکاتہم العالیہ، آپ کے والدین، آپ کے اعزاء اقربا، آپ کے اولاد کے حق میں پیش کرتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو حقوق مصطفیٰ بیان کیے، اس میں جو محبت رسول کی علامتیں بیان کی، اس میں یہ بھی ہے کہ لقائے حبیب کی خواہش ہو۔ لکھتے ہیں ہر طالب و محب لقائے حبیب کو دوست رکھتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں المحبت ہی الشوق الی الحبیب، محبت کا ایک حصہ یہی شوق ہے حبیب کے لقاء کا۔ اور صحابہ کا حال تھا کہ محبوب رب ذوالجلال کا شوق انہیں بے چین کرتا، سوزش محبت انہیں مضطرب کرتی، بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جاتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوے دیکھتے، آپ کی ہم نشینی سے لذت و سرور حاصل کرتے، آپ پر نظریں جمائے رکھتے۔ وہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ عشاق جنہیں زیارت مصطفیٰ کی سعادت ملتی ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہم نے سنا پچھلے سلسلے میں کہ انہوں نے خود بتایا کہ انہیں روز اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوا کرتی تھی۔ وہ خود ایک دفعہ انہوں نے بتایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سے دنیا سے پردہ فرمایا، کوئی رات ایسی نہیں گزری کہ جس رات میں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار نہ کرتا ہوں۔ اسی طرح حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں بھی ہے، اور بہت سچے عاشق رسول گزرے، بہت بڑے عاشق رسول۔ آپ ایسے عاشق رسول تھے کہ مدینہ پاک میں ننگے پیر چلا کرتے تھے، ایسے عاشق رسول تھے کہ مدینے میں سواری نہیں کرتے تھے، ایسے عاشق رسول تھے کہ ذکر مصطفیٰ ہوتا تو چہرے کا رنگ بدل جاتا، ذکر مصطفیٰ کی تعظیم کے لیے جھک جاتے، اور بڑے عشق رسول میں ڈوب کر خوشبو لگا کر درس حدیث دیا کرتے تھے۔
وہ سچے عاشق رسول تھے. ذکر مصطفیٰ ہوتا تو یہ اشک باری کرتے تھے. امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ایوب سختیانی سے حدیث روایت کی کہ انہیں وہ عشق مصطفیٰ میں روتا دیکھتے تھے. اس لیے بہرحال امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ ان کے بارے میں عاشقان رسول کی 130 حکایات مع مکہ مدینے کی زیارتیں صفحہ نمبر 41 پر لکھا ہے حلیات الاولیاء کے حوالے سے. آپ خود فرماتے ہیں کوئی رات ایسی نہیں گزری میں نے جس میں تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت نہ کی ہو. سبحان اللہ. جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا جلوائے یار ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا حسرتیں 8 پہر تکتی ہیں رستہ تیرا حسرتیں 8 پہر تکتی ہیں رستہ تیرا آفتوں میں گرفتار غلام عجمی آفتوں میں گرفتار غلام عجمی اے عرب والے ادھر بھی کوئی پھیرا تیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صحیح مسلم حدیث نمبر 1764. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے جب لشکر یمامہ کے سپہ سالار ثمامہ بن اسال کو گرفتار کر کے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھنے کا حکم دیا. 3 دن تک ثمامہ مسجد نبوی کے ستون سے بندھے رہے. تیسرے دن انہیں حضور نبی کریم رؤوف الرحیم محبوب رب عظیم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کا شرف حاصل ہوا، جس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ثمامہ کو رہا کر دیا جائے. ثمامہ کو رہا کر دیا گیا تو ثمامہ مسجد نبوی کے قریب کھجوروں کے ایک باغ میں چلے گئے، غسل کیا، پھر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، سر تسلیم خم کیا،
ایمان کی دولت سے بہرا ور ہوئے اور یہ تاریخی کلمات بارگاہ رسالت میں عرض کیے. سنیے، ایمان تازہ کیجیے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قسم رب کائنات کی، روئے زمین پر مجھے آپ کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چیز ناپسند نہ تھی، مگر اب روئے انور کی زیارت کے بعد، چہرہ مبارک کی زیارت کے بعد، آپ کے چہرہ انور سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز محبوب نہیں. ایمان لانے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چیز ناپسند نہیں تھی. ایمان لانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے بڑھ کر کوئی چیز محبوب نہیں. قسم رب ذوالجلال کی، آپ کا دین مجھے سب سے زیادہ ناپسند تھا، لیکن اب یہ دین تمام ادیان سے زیادہ پسندیدہ ہے. قسم ہے خدائے رحیم و کریم کی، مجھے آپ کا شہر سب سے زیادہ ناپسندیدہ تھا، لیکن اب آپ کا شہر دل نواز مجھے تمام شہروں سے زیادہ محبوب ہے. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی. انسا تو حسین آنکھ نے دیکھا نہیں کوئی، یہ شان لطافت ہے، سایہ نہیں کوئی. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا حسین کوئی ہے ہی نہیں. ہوتا تو جب کوئی ماں جنتی، ایسا حسین کسی ماں نے جنا ہی نہیں. جی ہاں، صحابی رسول حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں عرض گزار ہیں، وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَكْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سے زیادہ حسین و جمیل میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ صاحب کمال کسی عورت نے جنا ہی نہیں. آپ ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے، گویا آپ ویسے ہی پیدا کیے گئے جیسے آپ چاہتے تھے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ حسن بے مثال کہ کیا کہیں. مستدرک علی الصحیحین حدیث نمبر 7461، حضرت سیدنا جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک چاندنی رات کو شہنشاہ خوش خصال پیکر حسن و جمال دافع رنج و ملال صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت باکمال سے مشرف ہوا. اس وقت ایک سرخ دھاری دھار لباس آپ کے تن اقدس کے بوسے لے رہا تھا. میں کبھی رخ مصطفیٰ کو دیکھتا، کبھی چاند کو دیکھتا، لیکن حسن رخ مصطفیٰ کی تابانیاں چاند کو بھی شرما رہی تھیں. اس حدیث کی شرح مرآت جلد 8 صفحہ 60 سے پیش کرتا ہوں. مفتی احمد یار خان نعیمی لکھتے ہیں، ان حضرات یعنی صحابہ اکرام علیہم رضوان کی نگاہ حقیقت بین یعنی حقیقت دیکھنے والی تھی. حقیقت میں چہرہ مصطفی چاند سے کہیں زیادہ حسین ہے. اب سنیے کہ کیسے حسین ہے. ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ پاک چاند سے زیادہ حسین ہے. کیسے، کیا دلیل ہے؟ لکھتے ہیں، چاند صرف رات میں چمکے، یہ چہرہ دن رات چمکے. چاند صرف 3 رات چمکے، یہ چہرہ ہمیشہ دن رات چمکے. چاند کی جو عروج کی تاریخیں ہوتی ہیں نا، 12 13 14 15 یہ ہوتی ہیں، اس میں چاند چمکتا ہے. اس کے بعد پھر اس کی روشنی ماند پڑ جاتی ہے.
4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات کہا جاتا ہے نا. بہرحال مفتی صاحب لکھتے ہیں چاند صرف 3 رات چمکے یہ چہرہ ہمیشہ ہر دن ہر رات چمکے. چاند جسموں پر چمکے یہ چہرہ دلوں پر بھی چمکے. چاند نور ابدان یعنی جسموں کا نور دے یہ چہرہ نور ایمان دے. چاند گھٹے بڑھے یہ چہرہ گھٹنے سے محفوظ رہے. چاند کو گرہن لگے یہ کبھی نہ گہے. چاند سے عالم اجسام کا نظام قائم ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عالم ایمان کا. آسمان کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے. آسمان کے چاند میں تو پھیکا پھیکا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. اور سید اعلیٰ حضرت بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. کاف گئے سوہا دہن یا ابرو آنکھیں عین صاد. کاف ہایا عین صاد کا ہے چہرہ نور کا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سبل الہدی والرشاد یہ کتاب کا نام ہے. اس میں لکھا ہے کہ غزوہ احد میں شیطان نے افواہ اڑا دی کہ قد قتل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. مجاہدین پریشان ہو گئے. یہ پریشان کن خبر جب مدینہ منورہ پہنچی تو خواتین فراق رسول میں بیتاب ہو کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت معلوم کرنے کے لیے مضطربانہ گھروں سے نکل پڑی. قبیلہ بنو دینار کی ایک عورت رضی اللہ تعالی عنہا میدان جنگ کی طرف دوڑی. راستے میں چند صحابی ملے. بیتابی سے پوچھا رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ کہا تیرا باپ شہید ہو گیا. بولی پرواہ نہیں مجھے رسول اللہ کی خبر دو. ایک شخص بولا تیرا بھائی شہید ہو گیا. جھنجھلا کر کہا اس کی بھی مجھے کوئی پرواہ نہیں, مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر چاہیے. کسی نے کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا. اس عفیفہ نے یہ سب سن کر کہا تو یہ کہا یہ بتلاؤ کہ کیسے ہیں شہنشاہ امم. صحابہ نے کہا الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بخیر و عافیت. بے قرار ہو کر کہا مجھے کسی طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں لے چلو کہ شربت دیدار سے اپنی پیاس کو بجھاؤں. بارگاہ رسالت میں اس سچی عاشقہ کو پیش کیا گیا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو صحیح و سلامت دیکھ کر کھل گئیں. بے اختیار بول اٹھیں کل مصیبت بعدک جلل. اے آقا آپ سلامت ہیں تو ساری مصیبتیں ہیچ ہیں. بڑھ کر اس نے رخ روشن کو جو دیکھا تو کہا تو سلامت ہے تو سب ہیچ ہیں. یہ رنج و علم میں بھی اور باپ بھی بیٹا بھی برادر بھی فدا یا نبی آپ کے ہوتے ہوئے کیا چیز ہیں ہم. سبحان اللہ. کیا عشق رسول صحابہ اور صحابیات کا رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. اللہ ہمیں بھی ان کے عشق کا
کو حصہ عطا فرمائے، ہمیں بھی دیدار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھیک عطا فرمائے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو حاضر ہوتے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان پر کیسے کرم فرماتے ہیں، عاشقان رسول کی 130 حکایات میں ہے۔ صفحہ نمبر 27 پر حضرت سیدنا احمد بن محمد صوفی علی رحمۃ اللہ الکوی فرماتے ہیں، میں 3 مہینوں تک جنگلوں میں پھرتا رہا، یہاں تک کہ میری سب کھال گل گئی۔ بالآخر میں مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیم حاضر ہوا، اور میں نے غمزدوں کے دلوں کے چین سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شیخین کریمین رضی اللہ عنہما کی بارگاہ میں سلام عرض کیا، سو گیا۔ خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے شرف یاب ہوا۔ فرمایا احمد تو آ گیا، دیکھ تیرا کیا حل ہو گیا ہے۔ عرض کیا انا جائع وانا ضیفک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھوکا ہوں اور آپ کا مہمان ہوں۔ سرکار دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاتھ کھول۔ جب میں نے اپنا ہاتھ کھولا تو اس میں چند درہم تھے، جب آنکھ کھلی تو وہ درہم میرے ہاتھ میں موجود تھے۔ میں نے بازار سے جا کر روٹی اور فالودہ خرید کر کھایا۔ سبحان اللہ۔ دیدار کی بھیک کب بٹے گی، دیدار کی بھیک کب بٹے گی، منگتا ہے امیدوار آقا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ علماء اہل سنت پر تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا کرم ہے۔ آئے کچھ علماء اہل سنت اور دیدار مصطفیٰ کے تعلق سے بھی ہم سنتے ہیں۔ اللہ ہمیں علماء اہل سنت کا با ادب بنائے اور ان سے فیض لینے کی سعادت عطا فرمائے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے نور العرفان مختصر تفسیر لکھی، تفسیر نعیمی الحمدللہ لکھی، مشکاۃ شریف کی شرح لکھی، دیوان سالک آپ کا نعتیہ کلام ہے۔ ان کے من کی دنیا کی ساری رونق سرور کونین سے تعلق سے تھی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آقا سے بڑی محبت کرتے تھے۔ آپ نے کتاب لکھی امیر معاویہ پر ایک نظر رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب اس کو آپ تالیف فرما چکے تو رات کو سرور کائنات کا دیدار ہوا، لبہ مبارک کو جنبش ہوئی، رحمت کے پھول جھڑنے لگے، الفاظ کچھ یوں ترتیب پائے، تم نے میرے صحابی کی عزت بچانے کی کوشش کی ہے، اللہ تمہاری عزت بچائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، دیدار رسول کی سعادت ملی، دیدار مصطفیٰ کی سعادت ملی مفتی صاحب کو۔ جن دنوں آپ تفسیر نعیمی لکھ رہے تھے تو اسی دوران ایک رات سوئے تو قسمت جاگ اٹھی، کیا دیکھتے ہیں کہ اجمیر شریف پہنچے ہوئے اور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک جانب منتظر ہیں اور کسی کو دیکھے جا رہے ہیں۔ تھوڑی دیر میں اسی طرف سے اللہ کے پیارے حبیب تشریف لے آئے۔ مفتی صاحب کی طرف سے غریب نواز نے تفسیر نعیمی کا ایک نسخہ دربار رسالت میں پیش کیا اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے اپنے دستے مبارک میں لے لیا۔ خطیب پاکستان، واعظ شیریں بیان، عاشق سرور دو جہان، محب اہل بیت و صحابہ ذیشان، جانثار اولیاء الرحمن حضرت مولانا حافظ محمد شفیع اوکاڑوی علی رحمۃ اللہ الکوی، بڑے زبردست عاشق رسول تھے، بہت زبردست خطیب اور بہت زبردست ناشری پڑھتے تھے اور دعوت اسلامی پر بھی بہت مہربان تھے۔ انہی کی مسجد گلزار حبیب میں دعوت اسلامی کا اجتماع شروع ہوا اور یہ اولین مدنی مرکز بنا۔ 1417 سنی ہجری میں ساکن مدینہ منورہ حاجی غلام شبیر صاحب نے یہ ایمان افروز واقعہ سنایا
کہ ایک بار حضرت قبلہ سید خورشید احمد صاحب نے مجھ سے فرمایا، ایک دن مدینہ منورہ میں شفیع کاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے پاس روتے ہوئے تشریف لائے، کہنے لگے آپ میرے ساتھ مواجہ شریف پر چلیے، میں نے سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم سے معافی مانگنی ہے۔ جب پوچھا تو بتایا کہ کل مسجد نبوی میں ایک بے ادب مقرر نے اللہ کے محبوب کی شان میں توہین کی تو میں نے اس کو ٹوکا، بات بڑھ گئی، اس کی حمایتی آ گئے، ان لوگوں نے مجھ پر سختیاں کی جس سے میں دل برداشتہ ہوا۔ رات خواب میں جناب رسالت مآب تشریف لائے، فرمایا بس میری خاطر تھوڑی سی بھی سختی برداشت نہ کر سکے۔ اور کاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا تھا، بات دراصل یہ ہے دل میں ذرا بڑائی آ گئی تھی اور تذلیل کو میں نے کسر شان تصور کیا، اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تنبیہ فرمائی، لہٰذا میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہو کر اپنے خطرہ دلی کی معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ فیضان سنت جلد اول صفحہ 446 پر امیر اہل سنت نے یہ لکھا ہے۔ دیکھیں علماء اہل سنت کی کیا شان ہے، ان کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زیارتیں کرواتے ہیں، سبحان اللہ۔ پیر مہر علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس میں عاشقان رسول کے 130 حکایات، اس میں امیر اہل سنت نے ان کا لکھا ہے، صفحہ نمبر 150 پر، بہت ایمان افروز واقعہ ہے، آپ توجہ سنیں گے انشاءاللہ دیدار رسول کی حسرت پیدا ہوگی، بڑھے گی انشاءاللہ۔ آپ فرماتے ہیں مدینہ عالیہ کے سفر میں بامقام وادی حمراء ڈاکوؤں کے حملے کی پریشانی کی وجہ سے مجبوراً عشاء کی سنتیں مجھ سے رہ گئیں۔ مولوی محمد غازی مدرسہ سولتیہ میں شغل تعلیم و تدریس چھوڑ کر حسن زن کی بنا پر بغرض خدمت اس مقدس سفر میں میرے شریک ہو گئے تھے۔ پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان رفقا کی معیت میں قافلے کے ایک طرف سو گیا، کیا دیکھتا ہوں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سیاہ عربی جبہ زیب تن فرمائے تشریف لا کر اپنے جمال باکمال سے مجھے نئی زندگی عطا فرماتے۔ ایسا معلوم ہوا میں ایک مسجد میں بحالت مراقبہ دوزانوں بیٹھا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب تشریف لا کر ارشاد فرمایا آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنا چاہیے۔ میں نے اس حالت میں جناب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دو پنڈلیوں کو جو ریشم سے بھی زیادہ لطیف تھیں اپنے دونوں ہاتھوں سے مضبوط پکڑ کر نالو فغاں کرتے ہوئے، یعنی روتے بلکتے ہوئے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہنا شروع کیا، اور عالم مدہوشی میں روتے ہوئے عرض کی حضور کون ہیں؟ جواب میں وہی ارشاد فرمایا آل رسول کو سنت ترک نہیں کرنا چاہیے۔ 3 بار یہی سوال و جواب ہوتے رہے۔ تیسری بار میرے دل میں ڈالا گیا کہ جب آپ ندائے یا رسول اللہ سے منع نہیں فرما رہے تو ظاہر خود حضرت ہیں، اگر کوئی اور بزرگ ہوتے اس کلمے سے منع فرماتے، اس حسن و جمال باکمال کے متعلق کیا کہوں؟ پیر مہر علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس ذوق و مستی و فیضان کرم کے بیان سے زبان عاجز ہے اور تحریر لنگ، یعنی تحریر لاچار لکھ نہیں سکتے، البتہ بادہ خاران عشق و محبت یعنی شراب محبت پینے والوں کے حلق میں ان ابیات یعنی ان اشعار میں سے ایک جرعہ یعنی ایک گھونٹ اور اس نافع مشک کی تھیلی سے ایک نفحہ خوشبودار مہک ڈالنا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اور مذکورہ واقعے کا آپ مشہور کلام میں بھی ارشاد فرماتے ہیں، بہت مشہور کلام ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اج سکھ میں تیرا دیو دھیری کیوں دلڑی اداس گھنیری لوں لوں وچ شوق چنگیری اج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مکھ چن بدر شاشانی
متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھیں مدبریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس صورت نو میں جانا کھاں کہ جانے جہانا کھاں سچ آکھاں تیرا بدی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بڑھیاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لہو مکتی مخطط برد یمن من بھاری جھلک دکھلاؤ سجن اوہا مٹھیاں گالی الاؤ مٹھن جو ہمرا وادی سن کریاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا کتے مہر علی کتے تیری ثنا. آپ نے لفظ یہاں غصاق لکھا ہے مگر ادباً میں مشتاق پڑھوں گا. کتے مہر علی کتے تیری ثنا مشتاق اکھیاں کتے جالڑیاں سبحان اللہ سبحان اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غزالی زمان حضرت سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ پر سلطان دو جہاں کا احسان اس تعلق سے ایک عشق بھری حکایت سنی. عاشقان رسول کی 130 حکایہ صفحہ نمبر 162 میں ہے یہ حکایت. ایک مرتبہ حضرت شیخ علاء الدین البکری المدنی علی رحمۃ اللہ الغنی کے والد محترم حضرت شیخ علی حسین مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مدینہ منورہ میں محفل میلاد کا انعقاد ہوا. بڑی پرذوق محفل تھی. انوار نبوی خوب چمکے. محفل کے اختتام پر میر محفل نے تبرکن جلیبی تقسیم کی. فرمایا آج رات میلاد کی جلیبی کھانے والے کو تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت کی انشاءاللہ زیارت ہوگی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کل علی الصبح بعد نماز فجر مسجد نبوی میں ہر ایک اپنی کیفیت دیدار سنائے. حاجی غلام حسین مدنی مرحوم کا بیان ہے الحمدللہ عز و جل میں نے بھی وہ جلیبی کھائی تھی. مجھے سرکار نامدار مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا. میں نے اس حال میں حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی کہ داہنی جانب بغل میں غزالی زمار راضی دورہ حضرت قبلہ سید احمد سعید کاظمی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور بائیں ہاتھ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بائیں ہاتھ میں مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علی رحمۃ الحنان کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے. سبحان اللہ. جام دیدار پلا دو میرے آقا تو آنکھ ہے کب سے طلبگار رسول عربی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کے تعلق سے آئیے کچھ اور مزید میں آپ کو بہت پیارے پیارے مدنی پھول پیش کرتا ہوں. حضرت سیدنا شیخ ابو المواہب شاذلی علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے
کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کثرت سے ذکر کرتا رہے اور سادات و اولیاء سے محبت رکھے، سیدوں سے اور اولیاء سے محبت رکھے، وگرنہ خواب میں زیارت کا دروازہ اس پر بند ہے، کیونکہ یہ نفوس قدسیہ تمام لوگوں کے سردار ہیں۔ یہ جن سے ناراض ہوتے ہیں اللہ عز و جل اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی خواہش ہے تو درود پاک کو صبح و شام کا وظیفہ بنا لیجیے، سچی لگن کے ساتھ مگن ہو جائیے، انشاءاللہ عز و جل ایک نہ ایک دن ضرور کرم ہوگا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن مختلف اوقات میں پڑھے جانے والے وظائف جو اعلیٰ حضرت کے ہیں اور دعاؤں کا مدنی گلدستہ ہے الوظیفۃ الکریمہ، اس میں حصول زیارت مصطفیٰ کے لیے درود پاک کے چند مخصوص صیغے لکھیں، اور پھر لکھا ہے درود پاک خالص تعظیم شان اقدس کے لیے پڑھے، اس نیت کو بھی دل میں جگہ نہ دے کہ مجھے زیارت عطا ہو، آگے ان کا کرم بے حد و انتہا ہے، منہ مدینہ طیبہ کی طرف ہو، دل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، 10 بستہ پڑھے، ہاتھ باندھ کر پڑھے، اور یہ تصور باندھے کہ روضہ انور کے حضور حاضر ہوں، اور یقین جانے کہ حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے دیکھ رہے ہیں، اس کی آواز سن رہے ہیں، اس کے دل کے خطروں پر مطلع ہیں۔ تو درود پاک پڑھنے کی برکت سے عاشقان رسول کو خواب میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارتیں ہوتی ہیں، اور کتنے خوش نصیب ہیں جن کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوتی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے، بخاری شریف حدیث نمبر 6197 میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مر رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا یتمثل فی صورتی، جس نے مجھے خواب میں دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت اختیار نہیں کر سکتا۔ بخاری شریف حدیث نمبر 6993 جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو وہ عن قریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا۔ جو آقا کو خواب میں دیکھے گا، آقا کے کرم سے آقا کو بیداری میں بھی دیکھے گا۔ اور پھر کیا کرم نوازیاں ہوں گی۔ تفسیر روح البیان میں سورہ نجم کی تفسیر کے تحت سیدی شیخ محمد اسماعیل حقی علیہ رحمۃ اللہ القوی لکھتے ہیں، جس شخص نے تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور کوئی ناپسندیدہ بات نہیں دیکھی، یعنی سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناراض نہیں تھے، تو وہ ہمیشہ عمدہ حال میں رہے گا۔ اگر ویران جگہ میں دیدار کیا تو وہ ویرانہ سبزہ زار میں بدل جائے گا۔ اگر مظلوم قوم کی سرزمین میں دیکھا تو ان مظلوموں کی مدد کی جائے گی۔ اگر مغموم یعنی غم زدہ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، اس کا غم جاتا رہے گا۔ اگر مقروض تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قرض کو ادا فرمائے گا۔ اگر مغلوب تھا تو اس کی مدد کی جائے گی۔ اگر غائب تھا تو اللہ عز و جل صحیح و سلامت اسے گھر لوٹا دے گا۔ اگر تنگ دست تھا تو اللہ عز و جل اس کے رزق میں کشادگی عطا فرمائے گا۔ اگر مریض تھا تو اللہ عز و جل اسے شفا عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کثرت درود کی سعادت عطا فرمائے، اللہ کے حبیب سے سچی محبت عطا فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جو محبت کرتے ہیں ان کی محبت نصیب فرمائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن سے محبت کرتے ہیں ان کی محبت نصیب فرمائے، آقا کے پیارے مکے اور مدینے کی محبت نصیب فرمائے، آقا کے عاشقوں کی محبت نصیب فرمائے، سیدوں کی اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کبار اور اولیاء کرام کی محبت نصیب فرمائے۔ آئیے دعا کرتے ہیں۔ تو ہی بندوں پہ کرتا ہے لطف و عطا، ہے تجھی پہ بھروسہ تجھی سے دعا، مجھے جلوائے پاک رسول دکھا، مجھے جلوائے پاک رسول دکھا،
قسم تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم تجھے اپنے ہی عز و علا کی قسم آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئندہ کے سلسلے میں آپ دیکھیں گے بیداری میں زیارت مصطفیٰ۔ ایسے ایسے خوش نصیب گزرے ہیں جنہوں نے بیداری میں سرکار علیہ السلام کی زیارت کی، کئی بار زیارت کی۔ انشاءاللہ ان کے ایمان افروز واقعات آپ کو اگلے سلسلے میں پیش کیے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے۔